اللہ اکبر۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، ایک محب خاص نے تبدیلی علاج کی ضرورت پر گفتگو شروع کی تو فرمایا کہ اس وقت یہ گفتگو بے نتیجہ ہے، کیونکہ بلا مشورہ کچھ طے نہیں کیا جا سکتا، عجلت مناسب نہیں۔ یہ کثرت رائے یا مشورہ اس کے بارے میں ملفوظ ہے حضرت مجدد کا۔ جو شقیں ہیں ان کے سب پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مشورہ جو مسنون ہے تو اسی مصلحت کے لیے کہ تمام شقیں تمام سامنے آ جائیں، پھر ان میں ایک شق کو ترجیح دے دی جاوے، لیکن اس انتخاب کے لیے کثرت راہ ہے، جمہوریت صحیح طریقہ نہیں، جیسا اس وقت عام مذاق ہو گیا ہے۔ کثرت رائے کی غیر صحیح ہونے کی خاص دلیل نہایت کبھی اسی وقت ذہن میں آئی، وہ یہ کہ جنگ بدر میں 70 قیدی کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے۔ اس وقت تک اس کے متعلق کوئی نص نہ تھی، یعنی قرآن پاک میں حدیث پاک میں کوئی بات تھی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک یہ تھی کہ کچھ فدیہ لے کر سب کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ تو بڑے رحیم اور کریم تھے، خود صحابہ کی بھی زیادہ تر یہی رائے ہوئی، کیونکہ اسی میں مصلحت معلوم ہوئی، اور مصلحت کھلی ہوئی تھی کہ کیونکہ وہ سب قیدی بڑے بڑے سردار تھے۔ یہ خیال ہوا کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو ان کی تالیف قلب ہوگی، ممکن ہے کہ حضور کی شان کرم کو دیکھ کر ان لوگوں کو محبت ہو اور اسلام لے آئیں۔ یہ رائے محض اس وجہ سے نہ تھی کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رائے مبارک یہی تھی، بلکہ خود صحابہ کی بھی آزادانہ رائے اسی مصلحت سے اس کا بھی ذکر کیا گیا یہی تھی۔ اور اس مشورہ اس لیے کیا بھی جاتا ہے کہ مختلف رائے معلوم ہوں، جن میں سے پھر مشورہ چاہنے والا یا امیر ایک کو ترجیح دے سکے، اور مشورے کا حاصل یہی ہے کہ سب کی رائے ظاہر ہو جائے۔ اس لیے صحابہ نے آزادانہ اپنی رائے پیش کی۔ اتنی بڑی جماعت میں صرف حضرت عمر فاروق اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما اس رائے پہ موافق نہ تھے کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ سب مجمع میں ان دو بزرگوں کی یہ رائے تھی کہ یہ بڑے بڑے سردار ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے تاکہ کفر کی شوکت ٹوٹ جائے اور مسلمانوں کی یہ دھاک بیٹھ جائے کہ ان میں اتنی قوت ہے کہ کسی جماعت کی پرواہ نہیں کی اور کسی کو تدبیر و تعلیف سے اپنے میں ملانا نہیں چاہتے، سب سے مستغنی ہیں۔ جب رائے کا انتخاب ہوا تو یہی رائے منتخب ہوئی کہ فدیہ لے کر سب کو چھوڑ دیا جائے، چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ اس وقت دیکھیے صاف اسی کثرت رائے کی صورت تھی۔ اگر یہ طریقہ کثرت رائے کا حق ہوتا تو اس کے خلاف آیت کیوں نازل فرمائی گئی؟ اور آیت بھی کیسی سخت، ارشاد ہوا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، سورہ انفال آیت نمبر 68۔ یعنی اگر تمہاری تقدیر میں پہلے سے یہ خیر نہ لکھی گئی ہوتی تو تم نے جو عمل کیا اس پر عذاب عظیم آتا، کیونکہ پہلے آیت نازل نہیں تھی نا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ رو رہے ہیں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پریشان ہو کر پوچھا کہ حضرت کیا بات ہوئی؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب قریب آ گیا تھا لیکن رک گیا، اگر نازل ہو جاتا تو سوائے عمر اور سعد بن معاذ کی کوئی نہ بچتا، سب ہلاک ہو جاتے۔ اب یہ تو حضرت مجدد کا ملفوظ ہے۔ فتاوی تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے بڑے بڑے سردار جو تھے سب بیٹھے، کسی نے کہا نعوذ باللہ تلوار کر لیں، کسی نے کیا کہا، تو آخری میں یہ فیصلہ ہوا کہ سب قبیلے کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ ایک ایک جائیں، تاکہ پھر مقابلہ نہیں کر سکیں گے اتنے بڑے قبائل سے۔ تو ایک ایک سردار گیا لیکن ناکام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور مٹی پر پڑھ کر جو اللہ کے حکم سے پھونکا تو سب اندھے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ نکل گئے۔ تو یہ جو سردار تھے نا، یہ جو غزوہ بدر میں قید ہوئے تھے، اس میں وہ سب سردار تھے جنہوں نے شامل ہوئے تھے، وہ اس لیے سب کی گردن اڑا دی گئی۔ اس ملفوظ کو سمجھنے کے لیے پہلے دھیان رکھیں کہ یہاں یہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا مفہوم یہ ہے کہ اگر پہلے یہ نص یعنی قرآن پاک حدیث پاک سے یہی حکم ہوتا تو اس کے خلاف کیسے کرتے، سب کا مسئلہ ہو جاتا۔ اس لیے حکم بعد میں آیا، اگر حکم ہوتا تو مشورہ نہیں لیا جاتا تھا،
بس قرآن پاک کا حکم آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور 70 صحابہ رضوان اللہ مجمعین شہید ہو گئے وقت میں. اس چیز کا خیال رکھا جائے اس میں. جی اس لیے نص پہلے نہیں تھی. مطلب قرآن پاک کے حکم جب آ گیا، آج کون مولانا کہہ سکتا ہے کہ بد نظری یہ حفاظت کا حکم ہے، ٹھیک ہے، لیکن حالات ایسے ہیں، مر جائے گا اس کا، مولوی ہو یا نہ ہو، اور مولانا تو ایسا کر بھی نہیں سکتے. تو یہ مشورے میں یہ بیان کرنا بہت لازمی ہو جاتا ہے پھر یہ کہ کثرت رائے فیصلہ ہو گیا، کثرت رائے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا حکم جب آ گیا اس کے بعد خلاص. اور اس کو پھر ہمارے حضرت بھی فرماتے تھے کہ 500 لوگ گاؤں میں ہیں، 50 نیک نمازی ہیں، 450 بدماش ہیں، کون جیتے گا؟ کون جیتے گا؟ بدماش جیتیں گے. تو پھر یہ جمہوریت کیا ہوئی؟ لعنتی ہوئی نا. اور سب دیکھ ہی رہے حالات. اور یہاں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ بحث کرے یا سیاست پر بات کرے یا اخبارات پر بیان کرے، کچھ بھی نہیں. الحمدللہ جناب.